نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس جہنم پر سے گزرنا ہوگا، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے، ایسا فیصلہ ہے جسے ٹالا نہیں جائے گا. پھر تم میں سے جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کو بچا لیا جائے گا، اور تم میں سے جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا. یہ 2 آیتیں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا منظر پیش کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر انسان کو جہنم پر سے گزرنا ہے. جہنم پر سے گزرنے کا مطلب تمام ہی مفسرین کے نزدیک پل صراط ہے. پل صراط پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ کافر ہو کہ مسلمان ہو، چاہے وہ بچپن میں انتقال ہوا ہو کہ بڑھاپے میں انتقال ہوا ہو، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک انسان کو اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. چاہے وہ قارون ہو، چاہے وہ نبی ہو، تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور تمام گنہگار سے گنہگار ترین قارون و فرعون کو بھی اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. پل صراط کیا چیز ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یعنی ہر ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا پل ہے، یہ ایک ایسا برج ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپر رکھا ہے، اور جہنم کے اوپر اس راستے سے کوئی بھی انسان گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا کٹھن راستہ ہے جس پر سے انسان کو گزرے بغیر جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. یہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. یہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، اچانک رونے لگے. جب اس قدر زیادہ رونے لگے تو بیوی کو بھی پریشانی ہونے لگی، اور بیوی نے مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے شوہر کو کسی تکلیف نے آنسو بہانے پر مجبور کیا، تو شاید یہی تکلیف میری بھی تکلیف ہو، اس لیے بیوی بھی رونے لگی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ عبداللہ ابن رواحہ نے جب اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو
تو عبداللہ ابن رواحہ سے بیوی نے کہا اے میرے سرتاج آپ رو رہے ہیں، یہی دیکھ کر مجھے رہا نہیں گیا، میں بھی رو رہی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے رونے کا ریزن ایک آیت ہے، اچانک میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے ایک آیت یاد آ گئی اور اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور وہ آیت پڑھتے ہوئے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ ہر انسان کو اس جہنم پر سے گزرنا ہے اور اس پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، ہر ایک انسان کو جب اس پر سے گزرنا ہے تو مجھے میری نجات یاد آ گئی، میرا معاملہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہوگا، یعنی یہ کہ میں جہنم سے بچا لیا جاؤں گا یا نہیں، جہنم سے میری نجات ہوگی کہ نہیں، اسی لیے میں رو رہا ہوں، یہی سوچ کر مجھے رونا آ رہا۔ اللہ رب العالمین نے یہی ایمان والوں کی نشانی بتائی، کہا اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ ایسے ایمان والے ہیں جو دنیا میں جیتے ہیں، دنیا میں جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن آخرت کے لیے جیتے ہیں، آخرت کے مراحل ان کو ستاتے ہیں، ایسے ہی ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کی خوشخبری۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں۔ حاضرین، یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا برج ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور جو جہنم پر رکھا جانے والا ایک ایسا راستہ ہے جس پر سے گزرنے کے بعد جو آدمی اس پر گزرتے ہوئے کامیاب ہو جائے گا، اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اس راستے کے بارے میں، اس پل صراط کے بارے میں اور ہمیں تعلیم دیجیے اور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے نیچے جہنم ہے، جس کے نیچے آگ کے انگارے ہیں، جس کا ایک ایک انگارہ پہاڑوں کے برابر ہے، اور جس کے نیچے جو جہنم ہے اس میں چیخ و پکار ہیں، زہریلے جانور ہیں، پھر اس میں جہنم کا اپنا الگ غضب ہے، اپنا الگ غصہ ہے جس کے اوپر یہ راستہ موجود ہے، اور آدمی اس میں پھسلیں گے، لوگ اس راستے پر چلتے ہوئے پھسلیں گے۔ ذرا تصور کرو، ذرا سوچو کہ آدمی کو جب اس پر سے گزارا جائے گا، صرف ایسا راستہ ہو جو بہت باریک ہو، جس پر سے گزرنا ہو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہر انسان کو گزارے گا، کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو، ہر انسان کو اللہ رب العالمین اس پر سے گزارے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آس پاس لوہے کے ایسے ہی کانٹے ہیں جیسے کوئی بھی چیز اس میں پوری طرح اٹک جاتی ہے، پوری طرح اس میں لگ جاتی ہے، چپک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس میں پھسلے گا، اس کانٹے میں چبھے، اسے وہ کانٹے چبھیں گے اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا، پھر چلتا رہے گا۔ جو آدمی کامیاب ہونا رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس آدمی کا مقدر جہنم ہوگا وہ کٹ کر جو ہے اسی جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات بیان کی پل صراط کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا پل صراط کا راستہ ہے جس پر سب سے پہلے کامیابی کے ساتھ میں گزروں گا، سب سے پہلے اس کو پار کرنے والا میں رہوں گا، یعنی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو جب پار کریں گے تو وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے کہ نہیں یاد رکھیں گے؟ ہم نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم جیتے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے مرتے رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، یاد رکھیں گے کہ نہیں یاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی انسان کسی کو یاد نہیں کرے گا، جہاں کوئی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جہاں کوئی انسان کسی کو نہیں پکار سکے گا۔ وہ 3 جگہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پہلی جگہ میزان ہے، جہاں ترازو رکھا جائے گا،
جہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ہر انسان یہاں کہے گا نفسی نفسی، آج میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا کہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہر انسان کو یہی ٹینشن لگی ہوگی، جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کو اس جگہ پر یاد نہیں کر سکے گا۔ پھر دوسری جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا مرحلہ اس کے بعد آدمی کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس ٹینشن میں، اس فکر میں انسان دوسرے کو یاد نہ رکھ سکے گا، بھول جائے گا۔ پھر تیسری جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ پل صراط ہے جس پر سے گزرتے ہوئے ایک انسان دوسرے انسان کو یاد نہیں کر سکے گا۔ حاضرین، یاد کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ ایسے کٹھن مراحل ہیں، یہ ایسی کٹھن جگہیں ہیں جہاں ہر انسان کو صرف اپنی فکر لگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام انسان تو عام انسان، اللہ کے انبیاء علیہ السلام جن کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے دھل دیا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا جنت میں جانا فکس ہے، اس کے باوجود اس پل صراط کے راستے کے باہر کھڑے ہو کر انبیاء علیہ السلام کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ آج میرا کیا ہوگا، آج میری حفاظت فرمانا۔ ہر آدمی اپنی فکر کرے گا، انبیاء علیہ السلام بھی اپنی فکر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی کٹھن جگہ ہیں جہاں پر سے ہر انسان کو گزارا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اس راستے سے میں گزروں گا اور میرے بعد انبیاء علیہ السلام کو اس راستے سے گزارا جائے گا، تمام ہی انبیاء علیہ السلام اس راستے سے گزریں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں کے بعد سب سے پہلے میری امت گزاری جائے گی۔ حالانکہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے میری امت کو اس راستے سے گزارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون والسابقون یوم القیامہ، ہم آئے تو آخر میں ہیں، دنیا میں ہم آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے۔ جنت کے تمام مراحل کے لیے سب سے پہلے ہمیں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی سب سے پہلے مہاجر صحابہ اکرام کو داخل کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو کر کے ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیا تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام میں بھی سب سے پہلے مہاجر صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین اس راستے پر سے گزارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے گویا اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مرتبہ ان صحابہ اکرام کا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ان صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ لٹایا اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں جو آدمی جتنا لٹائے گا وہ آخرت میں اتنا پائے گا۔ جو آدمی جتنا اللہ رب العالمین کی رضامندی والے کام اس دنیا میں کرے گا وہ آخرت میں اسی قدر نجات حاصل کرنے والا بنے گا۔ حاضرین، اس پل صراط پر سے جو لوگ گزریں گے 3 طرح کے لوگ گزریں گے، 3 قسم کے لوگ اس راستے پر سے، اس پل صراط پر سے گزریں گے۔ ہر انسان کو اس راستے پر سے گزرنا ہوگا، لیکن 3 طرح میں سے کسی ایک طریقے سے آدمی اس راستے پر سے گزرے گا۔ اب یہ 3 طریقے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ طبقہ ہوگا، ایک ایسی جماعت ہوگی جو بڑی تیزی کے ساتھ اس پل صراط کے راستے کو پار کر لے گی، اور یہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہوں گے جو اس راستے کو بڑی تیزی کے ساتھ پار کریں گے۔ دوسرے ایسے طبقہ ہوگا، دوسرا ایسا گروپ ہوگا جو گروپ کے گرتے پڑتے اٹھتے پڑتے کسی طرح جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ جب اس پر کھڑے ہوں گے، جب اس پر چلنا چاہیں گے، کٹ کر جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ 3 طریقے میں سے کسی ایک طریقے میں انسان کو داخل ہو کر کے جانا ہوگا، یعنی کسی نہ کسی طرح سے اس پر سے ہر حال میں گزرنا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بات سمجھ لیں کہ دنیا میں جو آدمی اللہ رب العالمین کی بندگی میں جتنی تیز رفتاری کے ساتھ انجام دے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کاموں کو، ویسے ہی اللہ رب العالمین کے اس راستے سے وہ اپنے سفر کو طے کر سکے گا۔ یعنی جو دنیا میں اپنی زندگی کا سفر اللہ کی بندگی میں جتنی تیزی کے ساتھ گزارے گا، اسی تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس سفر یعنی جو پل صراط کا سفر ہے اسے طے کر سکے گا۔
یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے نمازوں کے لیے جلدی کرے گا، یقیناً اس کے لیے وہ سفر آسان ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ رہا، اپنے سب کچھ کاموں کو چھوڑ کر، اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو حرام کر کے، بارش کے اس ایسے سفر کو طے کر کے آدمی اللہ رب العالمین کے گھر میں آئے گا، دراصل وہ جہنم کے اس عذاب سے بچا لیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین جو سفر وہاں کے لیے رکھا ہے وہ یہاں کی اس سفر کی وجہ سے وہاں کا وہ سفر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جو آدمی نیکی کرنے میں جتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا ویسے ہی تیزی کے ساتھ وہ پلسرات کے راستے کو، سفر کو طے کر سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر نیکیوں میں آگے بڑھو گے، تیزی دکھاؤ گے، ویسے ہی اللہ رب العالمین تمہیں تیزی کے ساتھ اس سفر کو طے کرائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیزی کو بھی بیان کیا، اس کی رفتار کو بھی بیان کیا، اس کی سپیڈ کو بھی بیان کیا کہ کیسے آدمی طے کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ہوگی جو پل بھر میں اس سفر کو طے کر لے گی، پلسرات کے سفر کو طے کر لے گی۔ پل بھر میں مطلب یعنی کہ آدمی پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگاتا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا آدمی کو، اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں گے، یعنی ایک جماعت ہوگی جو آسانی کے ساتھ اس سفر کو طے کر لے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی مانند، جیسے ہم بارش میں بجلیاں دیکھتے ہیں، اس بجلی کی تیزی کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ آدمی اس سفر کو طے کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آندھی اور ہوا کی مانند، جیسا تیز آندھی تیز ہوا چلتی ہیں، اس رفتار سے لوگ اللہ رب العالمین کے اس پلسرات کے راستے کو طے کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے اس سفر کو طے کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اونٹ کے رفتار سے طے کریں گے، کیونکہ گھوڑے کے مقابلے میں اونٹ کی رفتار تھوڑا سست ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو پرندوں کی مانند اڑ کر کے اپنے سفر کو طے کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو پیدل سفر کرتے ہوئے اس پلسرات کے راستے کو پار کر لیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے ایمان والے بھی ہوں گے جو رینگتے ہوئے، گرتے ہوئے، پڑتے ہوئے کسی نہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل کر لیں گے۔ اور یہ وہ ایمان والے ہوں گے جو توحید پر قائم ہوں گے، اللہ رب العالمین جن کو جہنم سے بچانا چاہے گا، یعنی یہ تمام قسم کے لوگ نجات پانے والے ہوں گے جو اس سفر کو طے کر لیں گے۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کو طے کرنے کے بعد ایک اور سفر ہے، ایک اور پل ہے جہاں روک لیا جائے گا۔ یہ پلسرات کا سفر بہت کٹھن ہوگا، لیکن اس سفر کو طے کرنے کے بعد بھی انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں اس پل پر بھی روک لیا جائے گا، اس صراط پر بھی روک لیا جائے گا، اس راستے پر بھی روک لیا جائے گا۔ یہ راستہ کون سا ہے، یہ پل کون سا ہے جہاں پھر سے روک لیا جائے گا انسان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں کو روک لیا جائے گا، اور یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ پل ہے۔ یہاں کیوں روکا جائے گا؟ حقوق العباد کی تلافی کے لیے، یعنی بندے دوسروں کے جو حقوق مارے ہوں گے دنیا میں، اللہ رب العالمین جب تک اسے پورا نہیں دلائے گا اس انسان کو، دوسرے انسان کو، تب تک جنتیوں کو جنت میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوگی، تب تک جنت میں جانے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ گویا اللہ رب العالمین کے حقوق میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین ویسے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، دوسروں کا حق ہم مارتے ہیں، اگر ہم ایک رسی بھی ناحق کسی کی اٹھاتے ہیں، کسی کے ایک رسی بھی ہم چوری کرتے ہیں، کسی کے ایک ناحق رسی بھی ہم جھوٹ بول کر لے لیتے ہیں، دھوکہ دے کر دوسروں کا مال کھا لیتے ہیں، دوسروں کی زمین ہڑپتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو وہاں کھڑے ہو کر ان کا حساب دینا ہوگا، اور بدلہ جب تک نہیں دے گا تب تک اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلے کی پرمیشن نہیں دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حقوق میں سب سے پہلے بہنوں کا حق، سب سے زیادہ جس حق کو عام طور پر مسلمان مارتے ہیں وہ بہنوں کا حق ہے، حق وراثت ہے۔ بہن یہ اپنی زبان سے کہہ تو دیتی کہ میرا حق مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں،
میرے بھائی نے میری شادی کرائی، میرے غم میں میری خوشی میں ہمیشہ خرچ کیے، اس لیے میں اپنے بھائی کے لیے اپنا حق معاف کر دیتی ہوں. ایسا نہیں چلے گا. آپ سب سے پہلے اس کا اپنا حق نکالیے، اس کا حق اس کے ہینڈ اوور کر دیجئے، پھر وہ جسے چاہے اسے دیں، چاہے وہ آپ کو واپس لوٹا دیں. لیکن سب سے پہلے بہنوں کا حق جو عام طور پر مارا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اسے حاضر کرنا ہوگا. ہر چیز کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو انسان، جانوروں کا بھی بدلہ وہاں ایک دوسرے کا دلایا جائے گا. حالانکہ جانوروں کا جنت میں نہ کوئی کام ہوگا، نہ ان کے لیے جنت میں انٹری ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین چونکہ دنیا میں ایک دوسرے پر کسی نے ظلم کیا ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو زندہ کرے گا، ان کو ایک دوسرے کا بدلہ دلائے گا اور پھر انہیں مٹی میں ملا دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بکریاں، اگر ایک بکری سینگ والی بکری دنیا میں بے سینگ بکری کو، جس کے سینگ نہ ہو، اس کو اگر مارے ہوں اور اس طرح جو ہے اس نے آپس میں لڑائی کی ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا. جس بکری کو دنیا میں سینگ نہ تھے اسے سینگ دیے جائیں گے، اور جس بکری کو سینگ تھے اسے سینگ سے محروم کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو دلا کر کے پھر اللہ رب العالمین انہیں مٹی میں ملا دے گا. یہ بات یاد رکھیں، اس پل صراط پر سے گزرنے کے بعد بھی ہمارے بندوں کے حقوق جب تک ہم ایک دوسرے کے ادا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری چھٹی نہیں ہوگی. اور خاص کر سب سے زیادہ عام طور پر جس کے لیے لوگ پریشان ہیں وہ ایک دوسرے کو قرض دینے کے سلسلے میں. لون آدمی مانگتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، اپنے بہت سارے ریزنز بتا کر کے. سامنے والے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان سے آدمی قرض تو مانگ لیتا ہے اور وقت پر ادا نہ کر کے ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ ان کے چپل گھس جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. سال مہینہ کہہ کر کے سال گزار دیتا ہے، پھر بھی وہ اپنے خرچوں میں سے بچا کر کے اس کا قرض ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین اجر تو ان کو دے گا جو قرض دینے والے. لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ سامنے والے کو قرض دینے کے بعد واپس نہیں ملتا. لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کا بدلہ تو دے گا، لیکن آپ کے اعمال میں سے اس کو کمی کر دی جائے گی، آپ کے نیکیوں میں سے کمی کر دی جائے گی، اور اللہ رب العالمین ان کے بدلے جب تک نہیں دے گا تب تک اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا. اسی لیے بندوں کے حقوق میں غلطی کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے. ویسے حقوق اللہ میں بھی آدمی غلطی نہ کرے، لیکن حقوق العباد میں بہت محتاط رہے. چاہے آدمی اس کے بعد 10 حج کر لیں، 20 عمرے کر لیں، پھر بھی اللہ رب العالمین بندوں کا حق تم سے معاف نہیں کرے گا، ہم سے معاف نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے ان کے حقوق یا تو واپس کرنے ہوں گے یا پھر ان سے معذرت کرنی ہوگی. اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے رشتہ دار جو ان کے اولاد ہیں ان سے جو ہے اپنا معاملہ صاف کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن جسے ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہاں کسی پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی رتی برابر بھی نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اسے حاضر کرے گا، اس کا بدلہ عطا کرے گا، اور جو آدمی برائی رتی برابر بھی کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو حاضر کرے گا اور اس کا بدلہ اسے اللہ رب العالمین عطا کرے گا. تو حاضرین، حقوق العباد کے لیے اللہ رب العالمین پل صراط کے بعد ایک اور پل پر روک لے گا. اس لیے ہمیں حقوق العباد میں پوری طرح آئینے کی مانند ہونی چاہیے، پوری طرح ہمیں صاف و شفاف ہونی چاہیے. بظاہر دنیا میں ہمارا کچھ نقصان ہو جائے، لیکن سامنے والے کا حق مارنے کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، سامنے والے کا حق مارنے کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ہم اور آپ کو ان تمام غلطیوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے 2 قسم کے لوگوں کے لیے یہ پل صراط کا راستہ بہت مشکل ہوگا. 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے پل صراط پر سے گزرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے ایک کنارے پر رشتہ داری کھڑی ہوگی اور دوسرے کنارے پر امانت داری کھڑی ہوگی. ایک کنارے پر رشتہ داری کھڑی ہوگی، دوسرے کنارے پر امانت داری کھڑی ہوگی. کیا مطلب یہ کہ جو آدمی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے بہت ہی دشوار راستہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو اللہ نے جب پیدا کیا، رشتہ داری کے درمیان جو آپس میں محبت ہے، آپس میں جو الفت ہے، آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے یعنی کنیکشن ہے،
اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کرنے کے بعد اس نے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھام لیا، پکڑ لیا، اللہ کے عرش کو پکڑ لیا اور کہا الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ کر رکھنا اور جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری پل صراط کے ایک کنارے پر کھڑی ہوگی۔ آدمی عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ جو رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رشتہ داری یا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان یہ نہیں ہے کہ سامنے والا اچھا کرے تو میں اچھا کروں گا، بلکہ آدمی اپنے آپ میں اچھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اگرچہ کہ سامنے والا اس کے ساتھ برائی کر رہا ہو، اور اس وقت جب کہ خاص کر وہ ہمارا رشتہ دار ہو، جب کہ وہ ہمارے رشتے سے جڑا ہوا ہو، چاہے ددیالی رشتے میں ہو، چاہے ننیالی رشتے میں ہو، چاہے سسرالی رشتے میں ہو، جس راستے سے بھی وہ ہمارے ساتھ رشتہ داری میں جڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے حقوق میں کمی کریں گے قیامت کے دن ان کے لیے یہ راستہ طے کرنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری طرف امانت داری کھڑی ہوگی۔ امانت داری ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے پاس کوئی چیز لا کر دیا اور 10 دن بعد، مہینوں بعد، سال بعد آ کر مانگا، میں نے اسے دے دیا، یہ بھی امانت داری ہے۔ لیکن امانت داری بہت ساری چیزوں میں ہے، اور ایسی باتیں جو آپ کے سامنے کسی نے کہی ہوں اور اس سے کہا ہو کہ یہ راز میں رکھنا ہے، یہ سیکریٹ رکھنا ہے، وہ باتیں بھی امانت داری ہیں، وہ کام بھی امانت داری کے کام ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں مجلسیں بھی امانت ہیں۔ جو مجلسیں خاص ہوتی ہیں، خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اس مجلس میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جو بھی ڈیسیژن لیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں امانت ہوتی ہیں۔ جو آدمی اس میں خیانت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے اس راستے کو پار کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے یہ خصوصیت رکھی تھی کہ آپ بڑے امانت دار تھے، اس لیے سب کے سب چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ آپ کے خون کا دشمن کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نام سے بڑھ کر آپ کو امین کہہ کر کے پکارتا تھا، اس لیے کہ آپ امانت دار تھے۔ ایسے امانت داری اللہ کے نبی علیہ السلام نے دکھائی۔ تو حاضرین، یہ 2 قسم کی غلطیاں آدمی اس سے جو ہے خصوصی طور پر بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ 2 قسم کی غلطیاں آدمی کو پل صراط کے راستے پر مشکلات پیش کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے 3 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے اس راستے کو یعنی پل صراط کے اس راستے کو آسانی کے ساتھ طے کر لیں گے۔ 3 قسم کے لوگ یعنی 3 قسم کے ایسے جو ہے نیکیاں ہیں جس کو انسان اگر کرنے لگے توحید کے ساتھ ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے پل صراط کے راستے پر آسانی پیدا کرے گی اور اس کے لیے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اب وہ 3 قسم کے کام کیا ہیں اسے ہر ایک مسلمان کو یاد رکھ کر اٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز دوسروں کی مدد کرنے کی عادت ڈالنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا، ہیلپنگ نیچر اپنے اندر پیدا کرنا۔ ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے میں اس کے یہ کام آؤں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، یعنی اس کے بدلے میں مجھے بھی تو فائدہ ہونا چاہیے، ہر جگہ انسان کو فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے وہ مذہب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ بھلائی کرنے پر نیکی ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں اور چرند و پرند کو بھی کھلانے پلانے اور ان کے ساتھ احسان کرنے پر اسلام نے نیکی قرار دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے قربانی کے جانور کو تم لٹاؤ تو پورے پیار و محبت کے ساتھ لٹاؤ، جب اس پر چھری چلاؤ تو پورے جو ہے تیزی کے ساتھ چلاؤ تاکہ اسے کم سے کم تکلیف میں اس کی جان اس کے جو ہے جسم سے جدا ہو جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے دوسروں کی مدد کرنے کا نیچر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آج عام طور پر انسان سیلفش ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا، سیلفش ہو کر کے آدمی صرف اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا دیکھ کر اپنی بھلائی دیکھتا ہے، ہر جگہ اپنا فائدہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آخرت میں نجات کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ من مشى فی عون اخیہ اثبت اللہ علی الصراط قدمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے زمین پر چلتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے قدم کو جمع کر رکھتا ہے پل صراط پر، جبکہ لوگوں کے قدم وہاں پھسلنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں آدمی اپنے اندر اگر ہیلپنگ نیچر رکھیں، دوسروں کی مدد کرنا، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے
نیکی کے کاموں میں مدد کرنا چاہیے، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہیلپ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان کی کہ تمہیں دوسروں کا مددگار بننا یہ بہت ہی عظیم نیکی ہے۔ اور دوسری چیز مظلوم کی مدد کرنا۔ مظلوم، سامنے والے کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سامنے والا جو ہے ایک غریب آدمی، اس کی جگہ ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ایک بازو والا جو مالدار ہے یا بازو والا طاقتور انسان اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کی جگہ کو ہڑپ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہیں، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کر مدد کرنا چاہیے۔ مظلوم کی مدد کرنا، اور یہ بات یاد رکھیں، مظلوم کی مدد کرنے میں دین اور مذہب نہیں دیکھا جائے گا، مسلک نہیں دیکھا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو۔ اگر سامنے والا ظلم کرنے والا مسلمان ہو اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اگر وہ غیر مسلم ہو، پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنا چاہیے۔ وہاں دین اور مذہب نہیں دیکھا جائے گا، وہاں صرف اور صرف انسانیت دیکھی جائے گی۔ اور جو آدمی دوسروں کی مظلوم کی مدد کرنے والا بنتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ملازمت المسجد، جو آدمی مسجد کو لازم پکڑتا ہے، اکثر و بیشتر مسجد میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرتا ہے، ایک نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کا ذکر، دعائیں، نفل نمازوں کا اہتمام، اور کچھ نہ صحیح آدمی کچھ دیر بیٹھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے اس گھر کو جو ہے چن لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ تین کام ہیں جسے میں نے مختصر جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پل صراط کا راستہ، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اللہ رب العالمین پل صراط کا راستہ آسان فرمائے، جس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر نبی کو، ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ ہم جو کچھ ٹوٹی پوٹی نیکیاں کر رہے ہیں الہ العالمین اسے شرف قبولیت بخش دے، اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت کا سامان فرما۔ الہ العالمین یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرما، ان کے رشتہ دار، دوست و احباب جو بھی جو ہے بیمار ہاسپٹلائز ہیں اللہ رب العالمین انہیں تو شفا یابی عطا فرما، انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرما، ہر قسم کی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جس کے بھی رشتہ دار، دوست احباب، والدین جو بھی انتقال کر چکے ہیں الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، قبر کے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔